بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے۔ ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دنوں میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بردباری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، اسے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں۔ ناجی نے اس کو قید کر کے رکھا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ اسے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی اور اورش ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا دیا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھوڑ سوار دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اورش باہر نکلا۔ دونوں گھوڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اورش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ اورش نے ان کے ارد گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوگے کھولے اور ہتھیار دکھا دیے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک ایک نیزہ تھا۔ اورش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دیا جائے۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہوئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں عرش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق، ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور عرش بھی باہر نکلے تھے۔ وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھوڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر ہی نہیں نکلی، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور عرش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چوگا پہنا، کمر میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرانا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیاں اس کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا، جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی۔
پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ ہراٹ ملازمہ بھی وہیں تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کے بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگ ڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روپوش ہوئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور سلطان صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی سی تیزی سے زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی کوئی چیخ نہیں نکلی۔ خنجر اس کے کندھے سے نکال دیا گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمر بند سے اپنا خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں پورا اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا، لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم جاسوس زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدم گھسیٹنے لگی تھی۔ اس عظیم جاسوس کی منزل تھوڑی بہت ہی قریب تھی، لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا۔ وہ مسلسل علی اور ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا، اس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے، یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، لڑکی نے نحیف سی آواز میں کہا۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی نے کہا، پہلے میری بات سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں۔ ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ سلطان آپ کی سلطنت اور صحت خطرے میں ہے۔ ان دونوں سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو۔ تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی پر کشی طاری ہو گئی۔ 2 طبیب آ گئے۔ انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی۔ زکوئی کے منہ میں دوائیاں ڈالیں جن کے اثر سے زکوئی پھر سے بولنے کے قابل ہو گئی۔ مثال کے طور پر ناجی نے پروش کے ساتھ کیا باتیں کی، ناجی نے زکوئی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا،
ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، 2 سواروں کا آنا جانا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے جگہ بتا دی تو اسی وقت فوجی وہاں دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار اس کے سینے اور پیٹ پر کیے تھے۔ زکوئی کا خون نہیں رک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے بہہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکوئی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا، علی بن سفیان نے کہا۔ اے کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ نیم وا مسکرا رہے تھے۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوئی کی روح اس کی زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکوئی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، انگریز یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کی لالچ نے زکوئی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد حاغ کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنا دیا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے۔ 8 جوان منگوائے گئے، ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھوڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ علی بن سفیان سلطان کی جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا اور اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین اس کو اپنے ساتھ مصر سے لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی نہایت ہی شیطان اور سازشی ہے۔ اس کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حشیشین کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھنساتا اور اپنا گرویدہ بناتا اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و بسار کے بعد کسی کی مدد سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا روپ دھار کر ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ زکوئی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کو پھنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی خود اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا اور پھنسا بھی ایسا کہ زکوئی کے سامنے وہ اپنے سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے زکوئی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ زکوئی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوئی سلطان کو اسی رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے ہدایت لیتی رہی۔ زکوئی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں زکوئی کو سر اور منہ کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا۔
جس نے زکوی کو مزید کچھ اور ہدایات دی تھی۔ اس کے بعد زکوی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخرکار اس کو اسی رات موقع مل گیا۔ وہ ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ کو تھا۔ یہ زکوی کی بد نصیبی تھی کہ زکوی کے خلاف حرم میں اس لیے سازش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ سازش کامیاب رہی اور زکوی قتل ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاع سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ زکوی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کی صورت میں ناجی سے وصول کی تھی، مراکش میں زکوی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔ اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلو کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کے دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا، لیکن گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو وہ دونوں بندے اوٹ سے باہر آ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑانے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہوئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے، مگر زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ اگر ریتلی چٹانیں بھی تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال و جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا تھا۔ ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ آیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس ہاتھ میں جو پکڑا گیا تھا، حملے کی تاریخ بٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔
دو ذہین فوجیوں کو شاہ فرینک کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیامبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیامبر واپس آ گئے اور شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کا ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیامبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں اتارنی تھی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن سلوک سے بدل لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ سب تو قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ ہتاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے وقت بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو موت کی سزا دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کر دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک اور مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرینک کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ ایک جنگی جہاز بہت بڑا تھا۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمریک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کی بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ جال بچھایا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے ہی تھے کہ ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیکوں سے پھینکے ہوئے آگ کے گولے تھے اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی اس برسائی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بعد بانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً ہی جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے۔ انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز مڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کود رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر شیر اسلام نور الدین زنگی نے فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج مصر کی طرف خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرینک اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس لے جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہاں غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا صحرا سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکوی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد الاسدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گھر رہی تھی۔